السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة جاریہ ولا ادری. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اسی کا حکم دیا، سکھانے کے لیے طریقہ، پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں کو معلوم ہو سکے عبادت کیسی کی جائے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سنت پر عمل واجب ہے، جن کے طریقے پر ہی کی گئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد آج جمادی الاولی کی پہلی تاریخ ہے، 1439 ہجری، مطابق 18 جنوری 2018 عیسوی. عقید طحاویہ کا درس رحاب جدہ میں ہفتہ واری چل رہا ہے. آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم حنظلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم کو آج کی عبارت پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحیم. قال الامام ابو جعفر رحمہ اللہ: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. جزاک اللہ خیرہ. یہ تھے طالب علم حنظلہ جو عقید طحاویہ کی عبارت پڑھ رہے تھے. صفحہ نمبر 24، پوائنٹ نمبر 96، 97، 98، یہ تین عبارت ابھی آپ کے سامنے طالب علم نے پڑھی. بڑی اہم باتیں ہیں آج. قبل اس کے کہ میں اس عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے جو مسئلہ پڑھا عقیدے کا، سارے مسائل عقیدے ہی کے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر عقید طحاویہ ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب، اور آپ کو میں نے بتایا تھا، یاد ہوگا کہ ایک جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کو یاد ہے کہ یہ کتاب کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ سلیبس میں داخل ہے عقیدے میں. ایک جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. جی امجد سے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ.
اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جو دنیا کی معروف یونیورسٹی مدینہ میں ہے، وہاں عقیدے میں سلیبس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ اہل سنت والجماعت کا کتاب اور سنت کی روشنی میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ بادشاہ اگر ظلم کریں، خراب ہوں، برے ہوں، فاسق و فاجر ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، تلوار نہیں اٹھاتے، بغاوت نہیں کرتے۔ اسی طرح بادشاہ چاہے اچھے ہوں یا ظالم، اچھے ہوں یا برے، عادل ہو یا ظالم، ان کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں اللہ کے فرمان کی روشنی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی روشنی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر بادشاہ وقت، حاکم وقت نے، امیر وقت نے کسی ایسی بات کا حکم دیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ ہم نے پڑھا۔ اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، جیسے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ وہ برے بادشاہ، ظالم بادشاہوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے صلاح کرتے ہیں، نہ کہ بد دعائیں۔ امام فضیل رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے بتایا تھا، جس میں حضرت امام فضیل رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر میری کوئی دعا مستجاب ہو، ضرور قبول کی جانے والی ہو، تو اگر وہ میں اپنے لیے کروں گا تو کافی نہیں ہوگی، لیکن اگر میں بادشاہ کے لیے کروں گا تو اس کے اچھے ہونے سے عوام کا اچھا ہونا ہے، عوام کا فائدہ ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا فرمان لو كانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها للسلطان یعنی ولی الامر، اگر میری ایک دعا ضرور قبول کی جاتی وہ میں پوری بادشاہ کے حق میں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ٹھیک رہنے سے امت کا فائدہ، قوم کا فائدہ ہے۔ خروج خوارج کا عقیدہ ہے، بغاوتیں کرنا، مظاہرے کرنا، جلسے جلوس نکالنا یا تقریریں کرنا ایسی کہ جس سے لوگ بھڑک جائیں موجودہ حاضر بادشاہ کے خلاف، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ میں نے مثال دی، بتایا حجاج ابن یوسف ثقفی جو گورنر تھا عراق کا، ظالم تھا، خونی تھا، سفاک تھا، صبر کیا صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین، بد دعائیں نہیں کی، جلسے جلوس نہیں کیے، مظاہرے نہیں کیے، اور نہ ہی خروج کیا، بغاوتیں کی۔ یہ ہے سلف کا طریقہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی بہت بڑا مسئلہ اٹھا بادشاہ کی طرف سے، ایک غلط مسئلہ، اور وہ یہ کہ قرآن مخلوق ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے درس میں آپ، اس نے یہ فتویٰ جاری کیا، اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں ہے اللہ کا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ طلب کیا گیا کہ آپ فتویٰ دے دیجئے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک آیت یا حدیث تو لے کر آؤ کہ جس میں کوئی دلیل ہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہی کہتے رہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، جلاد کو مقرر کر دیا، اب مارا جاتا صرف اسی ایک فتوے کے لیے، خوب مارا جاتا، مار کھاتے، خون بہتا، صبر کرتے، نہ بغاوت کیے نہ غلط فتویٰ دیے، نہ بغاوت کیے نہ غلط۔ یہ ہے سلف صالح۔
تو ان کے صبر کی وجہ سے وہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ فتنہ آج تک نہیں آیا۔ یہ ہے سلف کا طریقہ۔ دو بڑے زبردست قول میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے درس میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیے، یہ جو سلف کا منہج ہے کہ بادشاہ ظالم ہو تو صبر کرنا، جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں نے بتائی تھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر بادشاہ کوڑا مارے تمہاری پیٹھ پر اور تمہارا مال چھین لے تب بھی کیا کرو؟ صبر کرو، بغاوت مت کرو، صبر میں فائدہ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب جب خروج ہوا، جس کو بغاوت کہتے ہیں، بادشاہ کے خلاف نکلنا، لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب جب نکلے، کیا دین قائم ہوا؟ کوئی خلافت آئی؟ کیا امن اور سکون کی زندگی لوگ گزارے؟ کیا ظلم بادشاہ کا ختم ہو گیا نکلنے کی وجہ سے؟ چلو بھائی سب مل کے نکل گئے تو بادشاہ کا ظلم ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ چیک کیجئے، تحقیق کیجئے، جب جب خروج ہوا، جب جب بغاوتیں ہوئیں، اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جب ظالم بادشاہ تھا اتنا نقصان نہیں ہوا، نقصان تھا، ظلم تھا، لیکن اس کے خلاف بغاوت کرنے سے اور زیادہ ظلم ہوا، اور زیادہ خرابہ امت کا ہوا۔ اسی لیے امام احمد رحمت اللہ علیہ کا اور ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول بتا کر میں آج کی عبارت جو پڑھی گئی اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصبروا حتی یستریح بر او یستراح من فاجر، صبر کرو یہاں تک کہ کوئی نیک بادشاہ ہے تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے راحت پا لیں گے لوگ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس سے۔ او یستراح من فاجر، اگر کوئی فاجر ہے، برا ہے، صبر کرو تاکہ اس سے راحت مل جائے۔ صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ ظلم کرتا رہے گا، وہ برا ہے، اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، ایک دن وہ ختم ہو جائے گا، اس کی برائی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پھل ضرور ملے گا۔ صبر، یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قول۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، قول سنیے شیخ الاسلام کا، اور تاریخ پر نظر ڈالیے۔ ما اقاموا دینا ولا ابقوا دنیا، ما اقاموا دینا ولا ابقوا دنیا، یہ جو خروج ہوتا ہے نا، نکلنا بادشاہ کے خلاف، تلوار اٹھانا ظالم بادشاہ کے خلاف، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اقامت، دین کو قائم کرنا ہے۔ بھائی یہ جو ہے دین قائم نہیں کر رہا ہے، یہ غلط چیزیں پھیلا رہا ہے ملک میں، اس کو ہٹا دو تاکہ دین قائم ہو جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو نکلے اس کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف، انہوں نے نہ کوئی دین قائم کیا نہ دنیا کو باقی رکھا۔ ما اقاموا دینا ولا ابقوا دنیا، کہتے ہیں نہ کسی دین کو، اسلام کو قائم بھی نہیں کر سکے نکل کر، اور نہ دنیا کو باقی رکھا ان لوگوں نے، یعنی دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ ہے نقصان، خسارہ، اسی لیے علماء نے اس سے روکا ہے۔ آئیے آگے عقیدے کی بڑی اہم باتیں جو بتائی گئی آج کے درس میں، ہم نے سنی طالب علم حنظلہ سے، اس کا ترجمہ اور تفسیر یا شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، ہم سنت اور جماعت کی اتباع فالو کرتے ہیں۔ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور تنہا رہنے کو، تنہا الگ جماعت سے کٹ کے رہنے کو، اور اختلافات کو اور فرقہ بندی کو ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، اور ہم اہل عدل، انصاف کرنے والے اور امانت دار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، اور ظلم کرنے والے، خیانت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں، اللہ اعلم فیما اشتبہ علینا علم، اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، مشتبہ کوئی چیز آ جائے تو ہم وہاں یہ کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہے آج کی وہ عبارت جو ابھی ہم نے سنی۔ پہلا پوائنٹ ہے وَنَتَّبِعْ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبْ الشُّذُوذَ
والخلاف والفرق. اس عبارت میں امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے عقیدے کو بیان کیا اہل سنہ والجماعہ کے کہ وہ سنت اور جماعت کو فالو کرتے ہیں. سنت کو اور جماعت. کیا مطلب سنت، کیا مطلب جماعت؟ سنت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں. اس کو سننا کا معنی عربی میں طریقہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی نے اچھا طریقہ دکھایا عمل کرنے کا، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کا کوئی اچھا طریقہ بتایا کسی کو کوئی، تو اس طریقے پر جو عمل کریں گے تو بتانے والے کو بھی اجر ملے گا، عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا. نہ ان کا اجر کم ہوگا نہ ان کا اجر کم ہوگا. من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. سننا کا معنی، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، وے یا راستہ. یہ عربی زبان میں. یہاں جو ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں تو یا طریقے کی اتباع، کس کے طریقے کی؟ محمد الرسول اللہ. یعنی ہم اہل سنت والجماعت، اسی لیے اہل سنہ بولتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، کسی اور کا طریقہ. سنت سے مراد طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تینوں چیزوں میں، اعتقاد میں، اقوال میں، عمل میں، تینوں میں. عقیدے سے متعلق جتنی باتیں ہیں ہم کس کے طریقے پر چلیں گے عقیدے میں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اقوال میں کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کس کے قول کی اتباع کرتے ہیں؟ کس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں ہم؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہو گئے. نمبر 3 پریکٹیکل جو کیا جاتا ہے، عمل. تو کس کو دیکھ کر ہم عمل کرتے ہیں؟ کس کے عمل کو ہم اپناتے ہیں؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو سنت کی اتباع ہے یہ تینوں شکل میں ہے. یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلتے ہیں اہل سنت، عقیدے کے باب میں بھی، اقوال میں بھی اور اعمال میں. کیا مطلب؟ تینوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. عقیدے کا مطلب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوپر ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، پناہ مانگی، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو ہوگا، دو پلڑے ہوں گے قیامت کے دن، ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک میں برائیاں تولی جائیں گی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوگا، پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکی ایک میں برائی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے بتایا تھا اس سے. آپ کا کیا ہے؟ آپ کیوں یہ مانتے ہو؟ آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا عذاب کے بارے میں، قبر کے مسائل جو ہیں اس کے کسی بھی چیز کے متعلق آپ کا عقیدہ کیوں ایسے ہے؟ اس لیے کہ سنت یہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. اعتقد کذا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. جیسا کہ بڑا اچھا جملہ ہے، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو سمجھ میں یہ بات. عقیدے کے بعد میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی عقل کو نہیں. ہماری اتباع عقل کی نہیں ہے، رائے نہیں ہے، جمہور نہیں ہے، پبلک نہیں ہے، میجورٹی نہیں ہے، باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے ابا کا جو عقیدہ تھا ہمارا وہ عقیدہ نہیں، ہمارے دادا کا جو عقیدہ تھا ہمارا وہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ وہ ہوگا یا وہ ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، یا انہوں نے جو عقیدہ دیا. ایک یہ کس میں اتباع ہوئی؟ عقیدے میں. دوسری چیز اقوال میں اتباع. ایکچولی اتباع کا مطلب سمجھتے ہیں پیچھے چلنا، قدم بقدم ملا کے چلنا. عربی زبان میں اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے جانا. رائٹ لیفٹ بھی فرق نہیں ہونا، بالکل اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. وہ ایسے جا رہا تو آپ ایسے ہی جائیے، یہ نہیں ادھر سے جا رہے آپ سائڈ سے. روڈ ایک ہے لیکن اس کے پیچھے چلنا بالکل. تو اتباع عقیدے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عقیدہ، جیسا عقیدہ امت کو سکھایا وہی ہمارا اہل سنت جماعت کا. اسی لیے اہل السنہ بولتے ہیں، سنت والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے. اور یہ شرف ہے میرے بھائی، شرف نہیں ہے یہ. آپ کون ہیں؟ اہل السنہ ہے. سنت اہل البدع نہیں ہے، بدعت والے نہیں ہیں، غیر نبی کے طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں. اہل فلان یا علان نہیں ہے، اہل السنہ ہے، ہم سنت والے ہیں.
اور یہ بات نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، حقیقت. دیکھ لو عقیدے، دیکھ لو سنتیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے ہمارے اہل سنت کے عقیدوں میں آپ کو نظر آئے گا. خلاف ورزی نہیں ہوگی. سنت میں ایک عقیدہ ہے اور ہم کچھ اور مانتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں عقیدے کے بعد میں. نمبر 2 اقوال میں. اقوال میں فالوئنگ کا کیا مطلب؟ کیونکہ فالوئنگ کا مطلب ابھی میں بتایا کہ پیچھے پیچھے چلنا، جیسا کیے ویسے. تو قول کی اتباع کیا ہے کہ آپ بھی وہ قول اپنائیے یا آپ بھی وہ بولیے جو پیارے مسلم نے بولا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ قول ہے یا فعل ہے؟ اب اس کی اتباع کیا ہے؟ آپ بھی میں بھی سب بولتے رہیں. یہ قول کی اتباع کیا؟ قول کی اتباع مطلب قول کے بدلے قول نہیں ہے، قول کے پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں. قول کی اتباع کیسے ہوگی؟ قول کے تقاضے پر عمل ہو. قول کی اتباع کا مطلب جو پیارے مسلم نے فرمایا آپ بھی وہی فرمائیے. فرمان پر عمل کا مطلب اس کا جو تقاضا ہے، قول کا تقاضا. مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب امتی یا اہل سنت کیا یہ بولتے رہتے ہیں صبح شام نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے نماز پڑھا، یا عربی میں یہ قول کی اتباع کرتے صلو 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 کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ہے اتباع. اس کا تقاضا، اس کی اتباع کیا ہے؟ تقاضا اس کا نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ قول ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا؟ نماز پڑھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، یہ ہے تقاضا اس کا. تو قول کی اتباع کا مطلب ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں تو اس فرمان کا تقاضا کیا ہے، یہ فرمان کیا کہتا ہے، اس قول سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اتباع، قول کی اتباع. ٹھیک ہے. اچھا، عمل کی اتباع جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا، نہ زیادہ نہ آگے نہ پیچھے. اچھا، اس سے پہلے قول کی اتباع میں ایک اور ایک چیز، قول کے تقاضے کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، قول ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قول کی اتباع کرنی ہے. قول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فرمان، فرامین، آرڈرز، فرامین، اقوال. ان اقوال کو سلف صالحین صحابہ نے کیسے سمجھا؟ ویسے اقوال کو سمجھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، تقاضا انہوں نے سمجھا ہے اور عمل کیا، ہم ویسے ہی سمجھیں گے. ایسے نہیں کہ قول کا تقاضا کچھ ہے اور ہم کچھ لے رہے ہیں، یہ اتباع نہیں ہوگی. پھر آپ کے فرمان کا ایک مطلب ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرا مطلب لے رہے ہیں، تو یہ اتباع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلیے، تیسری چیز سنت کی اتباع میں عمل. جیسے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے وہ ہاتھ دھوئے وضو میں، پہلے اتباع کیا ہوگی؟ کلی کرنا، پہلے ہاتھ دھوئیے. انہوں نے وضو فرمایا، آدھائے وضو میں ہاتھ، چہرے، پیر کو ایک ایک بار بھی دھوئے، دو بار بھی دھوئے، تین بار بھی دھوئے، لیکن سر کا مسح ایک ہی بار کیا. تو اب اتباع کیا ہوگی امتی کی کہ جب بھی سر کا مسح اس کو کرنا ہے، چاہے آدھائے وضو ایک ٹائم دھوئے، 2 ٹائم دھوئے یا 3 ٹائم دھوئے، سر کا مسح کتنی مرتبہ کرے گا؟ یہ اتباع ہے. جیسے کیا ہے ویسے. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے، عمل ہے نا یہ، پریکٹیکل. تو اتباع کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم سنت کی اتباع ایسے کرتے ہیں، اعتقاداً، قولاً اور عملاً. چلیے، اس کے بعد والجماعہ. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ایک بات بھی ہے اس میں، اپنے تمام شؤون حیات میں. اچھا، ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی کیا کریں گے ہم؟ آپس میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وراثت کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا کسی چیز کی بیع اور شراء میں کوئی مسئلہ ہو گیا. اب اس میں بھی اتباع ہے نا. ہم دیکھیں اقوال کیا ہیں آپ کے، افعال کیا ہیں. یہ عقیدے سے تعلق تو نہیں ہے، معاملات سے تعلق چیز ہے نا، یہ لین دین سے تعلق ہے. اس میں اقوال رسول کا قول کیا ہے وہ ہم دیکھیں. جیسے آپ نے فرمایا مثال البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا. مثال
اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پراپرٹی میری ہے تو آپ اس میں اتباع کرنا ہے، آپ بھی امتی میں بھی امتی. جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا، انکار کرنے والا قسم کھائے گا. یہ قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اصول ہے. جو بھی کسی بھی چیز کا، بچے کا دعویٰ کر رہا ہے، بیوی کا دعویٰ کر رہا ہے، پراپرٹی کا، چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ فلیٹ میرا ہے، دعویٰ کر رہے ہیں آپ، کیا کریں گے آپ؟ پروف پیش کریں گے. جس نہیں پروف وہ پیش نہیں کرے گا. مدعا علیہ ایک ہوتا مدعی، ایک ہوتا مدعا علیہ. ایک آدمی دعویٰ کرنے والا، ایک جس پر دعویٰ کر رہا ہے، دلیل کون دے گا؟ پروف کون لائے گا؟ دعویٰ کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حدیث ہے. اسی طریقے سے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. معاملات میں ایک آدمی بیچ رہا ہے، ایک آدمی خرید رہا ہے، گاڑی، پراپرٹی، جگہ، کپڑا، سونا، کوئی بھی چیز، دونوں کو چوائس رہتی ہے جب تک کہ جو ہے وہ مجلس میں ہے. وہ لوگ کتنے میں؟ اتنے میں. نہیں بھائی زیادہ ہے، نہیں کم ہے، نہیں اتنا ہی ہے، نہیں مارکیٹ سے کم دے رہا ہوں میں، فلاں فلاں. چل رہا مسئلہ. یہ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ دونوں ہیں. الگ ہو گئے، ہو گئی بات، اس کے بعد جانے نہیں میں سوچا آپ ذرا زیادہ پیسے. ارے بھائی جب بیٹھے تھے مجلس میں، آپ جب بات نہیں کی، جب اتفاق ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، مجلس جب تک باقی رہتی ہے تب تک جو ہے اختیار رہتا ہے، کم یا بیش. تو ایسے حلو مجرہ جس کو کہتے ہیں. اور بھی تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے گی. یہ سنت. جماعت کیا کہہ رہے ہیں؟ نتبع السنہ والجماع. ہم سنت کی بھی اتباع کرتے ہیں اور جماعت کی بھی. جماعت کیا مطلب بھائی؟ جماعت تو بہت ہے. جماعت عربی لفظ ہے. کیا مطلب جماعت کا؟ جماعت کا لفظ نکلا ہے اجتماع سے. جماعت کا لفظ نکلا اجتماع سے. ایک معنی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے سنیے. ہم صحابہ سے سمجھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا، انہوں نے عمرو بن میمون سے کہا تھا انما الجماعت ما وافق طاعت اللہ وان كنت وحدك. جماعت کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سنو عمر، جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، اگرچہ تم اکیلے ہو. عام طور پر لفظ جماعت جب بولتے ہیں، جماعت جماعت جماعت، ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ میجورٹی. جماعت جماعت مطلب زیادہ لوگ، کثرت، کثرت، زیادہ لوگ، اس کو جماعت بولتے ہیں. لیکن ہم جب سلف کی تفسیر دیکھتے ہیں جماعت سے، جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا مطلب حق پر رہنے والے. جماعت کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. ایک ہو تو جماعت، 1,00,000 ہو تو جماعت. کوانٹیٹی نہیں ہے، اتنے زیادہ ہیں تو جماعت ہے. ایک آدمی کیسے جماعت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. امت لفظ جماعت، امت، زیادتی کو نہیں بولتے، حق پر جو ہیں. اب دیکھیں پوری بستی، پورا گاؤں شرک اور کفر کرنے والے، حتیٰ کہ ابا بھی آزر. ایک ابراہیم توحید پر تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امت تھے ابراہیم، جبکہ ابراہیم اکیلے تھے گاؤں میں. ان کے ابا، ان کا خاندان، ان کے لوگ سب کس کی عبادت کرتے تھے؟ غیر اللہ کی بات کرتے. تو اب جماعت کون ہے؟ وہ بستی والے یا ابراہیم علیہ السلام؟ اگر کسی گاؤں میں 100 لوگ ہیں، ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، 100 لوگ، 100 میں سے ایک آدمی، اور 99 لوگ سارے قبر پر سجدے کرتے ہیں. جماعت کون ہے؟ 99 یا ایک؟ ایک. کیوں؟ عبداللہ بن مسعود جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو حق پر ہیں، وہ جماعت، ورنہ زیادتی کو جماعت نہیں کہتے. اسی طریقے سے نعیم بن حماد رحمہ اللہ کا ایک بڑا اچھا قول ہے. کہتے ہیں جب جماعت خراب ہو جائے تو تم دیکھو فعلیک بما کانت علیہ الجماعت قبل ان تفسد. خراب ہونے سے پہلے کس حالت میں تھے وہ لوگ؟ تم اکیلے بھی کیوں نہ ہو تو تم ہی جماعت ہو، تم اس پر عمل کرنا کہ وہ جب حق پر تھے تو تم حق پر عمل کرنا بگاڑ سے پہلے. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ فَأَنْتَ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ. کہتے ہیں تم اگر اکیلے بھی کیوں نہ ہو اور تم حق پر ہو، بگاڑ سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو، تو تم ہی جماعت ہو. فَأَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو تم ہی جماعت. ایک بات
دوسری بات کہتے ہیں کثرت جو ہے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے. کثرت جو ہے، زیادہ لوگ جس عقیدے پر ہیں وہی صحیح ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت کو گمراہ بتایا. دیکھیے آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ایک ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اکثر ایمان نہیں لاتے، اکثر آپ کو گمراہ کر دیں گے. نمبر 3 سورہ سبا کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں سے قلیل ہیں جو شکور ہیں، شکر گزار کم بندے ہیں. مطلب اکثر لوگ شکر ہے. تو یہ 3 آیتوں پر غور کیجیے. کثرت جو ہے حق کی دلیل نہیں ہے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے. تو یہاں اب جو جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم فالو کریں گے، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ ہے صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. جو جماعت کی بات ہم کر رہے ہیں، اہل السنہ والجماعت. سنت تو سمجھ میں آ گیا. جماعت کیا ہے بھائی؟ کون سی جماعت؟ یہ جماعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلتے، صحابہ کے طریقے پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور سنیے اس آیت سنیے، ترجمہ سنیے. جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کا راستہ کلیئر ہو جانے کے بعد، کیا کرے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کا راستہ کلیئر واضح ہو جانے کے بعد. وَيَتَّبِعْ اور اتباع کرے گا کس کی؟ غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ. مومنوں کے راستے کے علاوہ کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا. مومنوں کا ایک راستہ ہے، وہ اس راستے کی نہیں، دوسرے راستے کی اتباع کرے گا. تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. وہ جس راستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی راستے پہ اس کو چلا دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اس آیت میں مومنین کا راستہ کیا ہے؟ اس آیت میں مومنین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت جب اتری، یہ آیت اتری نا، کس پر اتری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت اتری. تو اس وقت مومنین کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے جو ان کا راستہ چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اتنی بڑی بات. اسی لیے ان کو کہتے ہیں جماعت. جو ان کے طریقے پر ہے وہ جماعت. اچھا اس کے بعد جماعت ہوگی؟ جی ہاں، تابعین بھی رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والوں کا. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد کس کا زمانہ؟ پھر اس کے بعد 3 زمانوں کی گارنٹی دی. خیر کہا پیارے رسول نے. اس کا مطلب صحابہ، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے. یہ نقش قدم پر چلنے والی جو جماعت ہے، یہ کیا صحابہ کے 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد آئے گی، یا ہر پیریڈ میں ہر سال ہمیشہ رہے گی یہ جماعت؟ حدیث دیکھتے ہیں. یہ تو آپ بول رہے ہیں، حدیث بتائیے. آپ کوئی بولے گا نہیں نئی جماعت ہے، سب پرانی جماعت، نئی جماعت، آپ نے، ہم پرانے، وہ پرانا، یہ نیا، نیا پرانا، مسئلے ہیں نا سب. حدیث فیصلہ کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ. عربی میں حدیث ہے نا، انگلش اردو میں تو نہیں ہے، اس لیے سمجھانا پڑتا. ہمیشہ، always، لا تزال، every period، every time، لا تزال، every time، every year، every month، لا تزال، ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی. ان کو نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ کی مدد ہوگی اور وہ حق پر رہیں گے. کب تک؟ قیامت تک. جس سے معلوم ہوا یہ جو جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم فالو کریں گے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ جماعت ہر زمانے میں، نام الگ، لینگویجز ڈیفرنٹ، پاسپورٹس الگ،
کھانے پینے کا طریقہ الگ، کوئی روٹی کھاتے کوئی چاول، جماعت والے بڑا، یہ جماعت والے جو حق والے جماعت، لیکن ایک ہی عقیدہ ہے. آج اہل السنہ آج بھی ہیں وہ لوگ، اب حدیث کی روشنی میں آج قیامت آ گئی نہیں، آج بھی ہوں گے. پھر پہچاننا آپ کا کام. کون ہے وہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. اسی حدیث کی تشریح ہوگی. کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. آج دیکھیے کس جماعت کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، کس جماعت کا منہج صحابہ کا منہج، کس جماعت کا عمل صحابہ کا عمل ہے، کس جماعت کے اخلاق صحابہ کے اخلاق. باتوں سے نہیں، حقیقتوں سے معلوم ہوتا ہے، بولنے سے نہیں، حقیقت سے معلوم ہوتا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت کا، یہی اہل سنت والجماعت ہے. اگر نام میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور شرک کر رہے ہیں، شرک نہ سنت ہے نہ جماعت کا طریقہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اہل سنت والجماعت ہوں اور بدعت کر رہے ہیں، نہ بدعت سنت سے ثابت ہے بلکہ اس کی مخالف ہے، اور نہ جماعت نے بدعت کی ہے، صحابہ نے سلف صالحین. اہل سنت والجماعت صرف نام نہیں، حقیقت میں کون ہے اہل سنت والجماعت؟ میں نے بتایا نا. آج دیکھیے افریقہ میں جائیے، کونے میں جائیے، کسی گاؤں میں اہل سنت والجماعت کا کوئی آدمی آپ کو ملے گا، ہاں بھائی اس کی زبان میں غانا جائیے، غانا معلوم، غانا غانا جائیے، غانا جا کے پوچھیے ہاں بھائی یہاں اہل سنت والجماعت کون ہے، ہاں بھائی فلاں آدمی. اچھا ادھر آئیے، اس کو اس کی زبان میں پوچھیے ہاں کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، بولو اللہ کہاں ہے، بولو اوپر ہے. اچھا نماز کا طریقہ کیا ہے تمہارا؟ یا اس کو پوچھو کہ قبر کے بارے میں کیا بولتے ہیں آپ، عذاب ہوتا قبر میں؟ دجال کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ وہی بولے گا جو جدہ والا بولے گا، یا پاکستان والا بولے گا، یا انڈیا میں رہنے والا بولے گا. یہ الگ وہ الگ. اچھا یہ دیکھیے، اس کے علاوہ دیکھیے سبحان اللہ، ایک جب ہوتی ہے نا چیز حقیقت. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان کا عقیدہ دیکھیے، آج کے لوگوں کا عقیدہ دیکھیے. ایسٹ میں جو رہتا ہے اس کا عقیدہ دیکھیے، ویسٹ میں جو رہتا ہے اس کا عقیدہ دیکھیے. سیم عقیدہ، لینگویجز الگ الگ، بولتا وہی، نام الگ الگ ہے، ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پپو خالد کا نام، خالد، پپو، یابا، دوستوں میں یابا، پاسپورٹ میں خالد نام ہے، گھر میں پپو، سسرال میں بھیجان. یہ چاروں ایک ہی ہے، خالد بھی ہوں نہیں، بھیجان بھی ہوں نہیں، پپو بھی ہوں نہیں، اور یابا بھی ہوں نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ نام الگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عقیدہ منہج ایک ہوتا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس جماعت کے حق پر ہونے کی. چلیے اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَنَجْتَنِبْ، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم سنت اور جماعت کو فالو کرتے، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور 3 چیزوں سے ہم بچتے رہتے ہیں ہمیشہ. کیا ہے 3 چیزیں جس سے بچتے ہیں؟ شذوذ. شذوذ کیا؟ الگ. شذ کا معنی ہوتا ہے جماعت سے کٹ کے اکیلے. میں اختلافات میں نہیں پڑتا بھائی، لوگوں میں نہیں، میرا می اینڈ مائی فیملی میں میرا عقیدہ بھائی، میں کسی کو اس میں مسئلہ میں نہیں پڑتا. یہ لوگ ان کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ الگ، یہ ان کو بولتے ہو، ان کو بولتے ہیں. ہم الگ ہیں، بالکل الگ، علماء سے کٹے ہوئے، جماعت سے دور. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا. نجتنب الشذوذ، شذوذ کہتے ہیں ہٹنا. میں نے کہا من شد شد فی النار، جو جماعت سے ہٹ گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ ہٹ کر رہنے والے نہیں ہیں، مل کر رہنے والے، جماعت کے ساتھ رہنے والے. شذوذ سے بچتے ہیں، تنہا الگ علیحدگی سے، ایک اختلافات سے بچتے ہیں. اختلافات پسند نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلاف شر. اختلاف کیا ہے؟ شر ہے. اختلاف اچھی چیز نہیں ہے. ہاں کبھی ہو جائے اس کو ہوا نہیں دیتے، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں یونٹی قائم کرتے ہیں. لڑائی جھگڑے نہیں ہے ہمارے پاس. اہل سنت والجماعہ اختلافات سے بچتے ہیں. لیکن افسوس کہ جو ہے آج اہل سنت والجماعہ کے درمیان اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں. اور ایک اچھی بات بتا کے بعد آگے بڑھتا ہوں. میں نے جھولا میدان میں بھی کہا تھا بیک اللہ میں پچھلے پروگرام میں کہ اختلاف جب ہوتے ہیں نا امت میں، آج بھی ہے نا اختلافات، کون بولیں گے؟ منہ کون کھولنا؟ علماء یا عوام، پبلک؟ عالم بولے گا یا جاہل بولے گا؟ عالم بولے گا تو اختلاف ختم ہوگا. جاہل بولے گا تو؟ اسی لیے سلف کیا کہتے ہیں؟ اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف، کہتے ہیں جاہل چپ رہے اختلافات ختم ہو جائے. کیا بات ہے دیکھ. ہاں شاہد صاحب کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل ہیں، اگر جاہل چپ رہے اختلاف ختم ہو جائے. سلف کہتے ہیں جاہل چپ رہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فإنه من يعش منكم بعدي، میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ لوگ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. کیا کریں گے اختلافی دور میں؟
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ. جب اختلافات ہو تو کیا کرنا؟ سنت پر اور میری سنت اور خلفاء مہدیین کی سنت پر تھامے رہنا اور اختلافات سے اپنے آپ کو بچانا. وہی کہتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اختلافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور فرقہ بندی سے، تحزب، حزب، پارٹیاں الگ الگ، ہم لوگ الگ، آپ لوگ الگ، یہ الگ، ہماری مسجد الگ، آپ کی مسجد الگ، ہمارے الگ الگ گروپس، جس کو بولتے گروپ بندی، فرقہ کہتے ہیں، تفرقہ. کیوں؟ یہ اسلام نے منع کیا ہے. تو اہل السنہ والجماعہ اس سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ لوگ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر دیے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ٹکڑوں میں بن گئے. شیعہ ٹکڑوں میں ہو گئے. وہ تو ٹکڑے الگ الگ، فرقہ بندی، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت، کیونکہ اس میں قوت ہے، اس میں پاور ہے. اس میں کیا ہے؟ پاور ہے. لیکن جب ٹکڑوں میں بدل جائیں گے، حزب ہوگا، جماعتیں گروپ بندی ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اسی لیے اس سے اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں. آگے بڑی اچھی بات کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے، ہماری محبت اور نفرت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. آپ پابند ہو، آپ اللہ کی بات پر عمل کرتے ہو، آپ سے ہمیں محبت ہو. کیوں؟ للہ. محبت کی بنیاد ہماری خوبصورتی، پراپرٹی، پیسہ، شہرت یا ویورز کی کثرت یا فیس بک پر فالو کرنے والوں کی مطلب زیادتی، یہ نہیں ہے ہماری محبت کی بنیاد. ہماری محبت کی بنیاد کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں اہل العدل، انصاف اور امانت والوں سے ہم محبت کرتے ہیں. جو انصاف ہے، بادشاہ اگر منصف ہے، ہم اس بادشاہ سے محبت کرتے ہیں. امانت دار بادشاہ ہے، بڑا ہے، امانت دار ہے، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے محبت ہے. محبت کی بیس کیا ہے؟ ہماری دین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سلسلے میں بڑی اہم حدیثیں ہیں. دیکھیے میں 2 حدیثیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی مضبوط جڑ، سب سے مضبوط جڑ ایمان کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے. ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل للہ. اللہ ہم سب کو اس میں سے شامل فرما دے، آمین. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو کمپلیٹ کر دیا. کتنی بڑی بات. یہ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اپنا ہوتا ہے پاسپورٹ نہیں ہے بنیاد، لینگویج نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، بولی نہیں ہے. کیا ہے محبت کی بنیاد؟ للہ و فی اللہ، اللہ کے لیے. آپ اللہ کے ہیں، ہم آپ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بات کہتے ہو، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہو، آپ سے محبت کریں گے. آپ عدل کرتے ہو، بادشاہ ہیں، عدل کرتا ہے، ہمیں محبت. کیوں؟ کیونکہ آپ عادل ہیں، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والے بادشاہ اور امانت دار بادشاہ ہیں. عوام کا، رعایا کا، پبلک کا خیال کرتے ہیں آپ، تو آپ سے ہم محبت کریں گے اللہ کے واسطے. اور اللہ کے لیے محبت کی بہت ساری فوائد ہیں، بہت ساری فضائل ہیں جو حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، بہت سارے. اللہ کے لیے محبت کی ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا. ایک آدمی ایک بستی کی طرف گیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا. واقعہ جانتے ہیں نا؟ ایک گاؤں جا رہا تھا، فرشتے کو اللہ نے بھیجا. وہ گیا، بولا کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں بستی جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ بھائی ہے ہمارا مسلمان بھائی. کیوں؟ کوئی معاملہ ہے کیا؟ پیسے دینا، پیسے لینا وغیرہ؟ کچھ نہیں، نہ پیسے وہ میرا باقی ہے، نہ میں اس کا پیسہ باقی. پھر کیوں ملنے جا رہے ہو اس بھائی؟ اللہ کے لیے میں اسے محبت کرتا ہوں. اس محبت کی وجہ سے صرف ملنے جا رہا ہوں. How many calls you are receiving for this? How many calls we are receiving for this? How many visits are there for this? اس کے لیے جو بھی میں مثال دے رہا ہوں، اس کے لیے کتنے وزٹس ہو رہے ہیں آج. آپ دیکھیں کبھی کوئی آپ کے پاس آیا اللہ کے واسطے، خالی کچھ کام نہیں تھا، کیوں آیا؟ السلام علیکم، بس محبت، السلام علیکم ملنا ہے، السلام علیکم ملنا ہے، خالی صرف ملنے اللہ کے لیے. آتے کوئی کال، السلام علیکم، کیسے؟ خیر الحمدللہ. جی فرمائیے. کچھ بھی نہیں فرمانا، خیریت ہے آپ، بس اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے.
السلام علیکم وعلیکم السلام. ملنے کے اغراض ہو گئے ہیں دنیا میں آج ہمارے پاس. ریزن لینا ہے، دینا ہے، کام نکالنا ہے، واسطے لگانا ہے، کچھ نہ کچھ. اللہ کیا ہے؟ محبت. تو اس آدمی نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں لینا دینا ہے اس کا، تو پھر کیوں جا رہے اس سے ملنے گاؤں بستی؟ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے. فرشتے نے کہا سنو، اللہ رب العالمین تم سے اس لیے محبت کرتا ہے، اور کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، کمال یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے. اللہ ہم سب کو اس کا محبوب بندہ بنا دے. تو محبت کی بہت بڑی، تو یہ محبت کی بنیاد ہوتی ہے. اور وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، جو ظالم ہوتے ہیں، خائن ہوتے ہیں، خیانت دار، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے. بادشاہ بھی ہو تو اس سے محبت نہیں کریں گے، ہم نفرت کریں گے. ایک پوائنٹ، اس نفرت سے خروج نہیں کرتے ہم. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دل میں محبت نہیں ہے، ظالم بادشاہ ہے، محبت کیسے کریں گے؟ ظالم سے محبت کریں گے، لیکن ہم اس کی اطاعت ضرور کریں گے، نکلیں گے نہیں. بغاوت، یہ نفرت ہماری دل کی کیا پوائنٹ ہے، دیکھیں کیسے لائے ہیں عقیدے میں. دل میں نفرت ہے، اور یہ نفرت اس کو کوئی چھین سکتا نہیں. آپ کے دل کو صاف کیجئے، آپ کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہے نفرت؟ ہم اپنی نفرتوں کو سینوں میں رکھتے ہیں، زبان سے ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ اس سے خرابہ ہوتا ہے. یہ بغاوت ہے. زبان سے یا تلوار سے؟ ہم ظالم بادشاہ ہیں، دل سے اس سے بغض کرتے ہیں. اللہ کے لیے بغض ہے، لیکن خروج نہیں کرتے، اطاعت سے نہیں نکل جاتے باہر. نہیں ہم اطاعت نہیں کریں گے، تم ظالم ہو، تم یہ کر رہے، مار رہے لوگوں کو، ایسا کر رہے، ویسا کر رہے، ظلم کر رہے، پیسہ چھین رہے لوگوں کو. ایسا نہیں. وہ خائن ہے، وہ ظالم، اس کا ظلم اس کے ساتھ، ہمارا صبر ہمارے ساتھ، لیکن ہمارا دل اس کے ساتھ. ہمارا دل میں ایمان ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، تو ہم اللہ کے لیے محبت کرتے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی حدیث سے موجود ہیں. ایک آخری پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، میں روکتا ہوں وہاں پر. وَنَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں. کب کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ عالم. اللہ عالم لفظ سنے ہوں گے نا آپ. اللہ عالم کیا مطلب؟ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کب؟ جب مشتبہ ہوتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہمیں نہیں معلوم، کسی چیز کا علم ہم کو نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نوٹ کیجئے اس بات. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے. علم 3 چیزوں کا نام ہے. کتاب الناطق، ایک. نمبر 2 سنت جاریہ. نمبر 3 لا ادری. ایک کیا ہے؟ کتاب الناطق، بیان کرنے والی کتاب. کیا ہے وہ کتاب؟ قرآن. نمبر 2 سنت جاریہ، جاری سنت، ثابت اتھینٹک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، سنتیں. کتنے ہوئے؟ تیسرا یہ کہنا کہ مجھ کو نہیں معلوم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا ادری، یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم. اگر یہ کب ہوگا؟ 3 چیزیں علم ہیں، قرآن، حدیث، اور یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کو آیت کا علم ہے، تفسیر جانتے ہیں، تو آپ بتا دیجیے. ایک. اگر آپ آیت کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس تفسیر نہیں ہے، آپ کے سنت معلوم ہے، کوئی حدیث، آپ بتا دیجیے، یہ بھی علم. آپ کو نہ آیت پتا ہے نہ سنت پتا ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت معلوم ہے نہ سنت معلوم ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ لا ادری بولنا. اور یہ ایسے نہیں بولتا آدمی، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی بولتا ہے. جاہل کیا بولتا ہے؟ کھا سکتے، گنجائش ہے، گنجائش ہے، بعض ہے، روایتیں آئیں گی. ایک بھی روایت نہیں ہے. اچھا اس کو معلوم بھی نہیں ہے روایت، بول دیتا. اب نہیں بولے تو لوگوں کیا بولنا. اس لیے آپ دیکھیں گے 100 سوال کیجئے، 100 سوال کے جواب دیتے لوگ. بردر سسٹر نہیں معلوم بولو، ڈر کیا کرتے؟ کیسے نہیں معلوم بول کے گلا پکڑتے، نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، کیا کریں؟ ہاں کی تل بدو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من قال لا ادری فقد اجاب، تقریباً انہی کا قول ہے، جس نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے جواب دے دیا. خالد صاحب، کسی نے اگر یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تو اس نے کیا کیا؟ آپ کو جواب دیا. ایک آدمی افریقہ سے آیا تھا، اذان ہو گئی. ایک آدمی افریقہ سے آیا تھا 40 سوالات لے کر. کتنے؟
40 سوالات لے کر آیا تھا. کس کے پاس؟ وقت کے امام، موطا کے مصنف، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. مدینہ میں مسجد نبی میں درس دیتے تھے، بڑے عالم نہیں، بڑے عالم، ان کے پاس آیا. آ کے پوچھا میں بہت دور سے آیا. اچھا اس زمانے میں پلین سے آیا، کیسے آیا ہوں گا سوچئے. 40 سوالات لے کر آیا. اب بول رہا پہلا سوال یہ، دوسرا سوال یہ، پہلے سوال میں نہیں معلوم، دوسرے سوال نہیں معلوم، تیسرا نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم. تقریباً کتنے 4 یا 6 میں جواب دیے. اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ. باقی 4 نکال دیں گے تو کتنے، 6 نکال دیں گے تو کتنے، 34 یا 36. 34 یا 36 میں کیا بولے؟ لا ادری، نہیں معلوم بولے. بڑے عالم بولے، لوگ بولے بڑے ہیں، جواب پوچھو، ان کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علم 3 چیزیں ہیں، قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ کہنا کہ نہیں معلوم. تو امام مالک سوچنے کہ میں اتنی دور سے آیا، اتنی جد و جہد کر کے آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. امام مالک نے کہا ہاں نہیں معلوم. جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو امام مالک کہہ رہے ہیں نہیں معلوم. پھر یہ جو جواب 4 یا 6 سیدھا سے 4 یا 6 کا جو جواب دیے، انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے. انتقال سے قبل شاگردوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ یاد کیا وہ وقت، کہا کہ ایک آدمی آیا تھا افریقہ سے، اس کے 32 34 کریکٹ جواب دیا میں، لیکن 4 اور 6 میں جو ہے میں نے جو جواب دیا اس کی فکر لگی ہوئی ہے مجھے. یہ تھے ہمارے سلف. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تو جواب دینے سے پہلے سر کو نیچے کر لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. شاگرد کہہ رہے ہیں، شاگرد سمجھے کہ شاید سنے نہیں ہوں گے ابن عمر. بھائی آپ سے کچھ مسئلہ پوچھ رہا ہے، بتائیے آپ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر، یاد کرنے دو، علم ہوگا تو بتائیں گے ورنہ کہیں گے اللہ اعلم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کل قیامت کے دن ہمارے جواب پر سوال نہیں ہوگا؟ ہمارے جواب پر کہاں ہے وہ لوگ جو فتوے دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ کتاب نہ سنت؟ امت کے بڑے بڑے مسئلے، خلافت کا مسئلہ اٹھا، فلاں مسئلہ اٹھا، طلاق کا مسئلہ آیا، فلاں مسئلہ آیا، پبلک باتیں کر رہی، لکھ رہی، بھیج رہی، اپلوڈ کر رہی، ڈاؤن لوڈ کر رہی. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا. جو آپ فارورڈ کریں گے، جو آپ ریسیو کر کے بھیجیں گے آگے، یا آپ جو بول رہے ہیں، وائس میسج بھیج رہے ہیں، دین کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں آپ، اللہ کل قیامت کے دن پورا پوچھے گا آپ سے. کیا کریں گے؟ بعض دفعہ ایک ایک کلک کی وجہ سے، ایک ایک جواب کی وجہ سے امت برباد ہو جاتی ہے، تباہی کے راستے پر آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے فتویٰ دیا تھا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے عورت کام کر سکتی ہے، آپ نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سود کھا سکتے ہیں. اب امت سود کھا رہی ہے. ان سب کا گناہ کل قیامت کے دن آپ کی قدر پر آئے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہاں کھا سکتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہاں یہ عورت ایسا کام کر سکتی ہے، آپ نے کہا کہ ہاں یہ چیز جائز ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ لا ادری بہت بڑی بات ہے، اور یہ آدمی کے پاس علم ہو تو ہی بولتا ہے آدمی، ورنہ جاہل تو کبھی نہیں بولے گا لا ادری. وہ تو جواب دینے کی کوشش کرے گا تاکہ سامنے والے کو مطمئن کر سکے. وہ بھول جاتا ہے کہ عرش پر مستوی ایک رب اس کے مخفی باطن کو جاننے والا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو حساب دینا ہے جو فتوے وہ دے رہا ہے. اسی لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبانوں پر لگام دیں اور زبان نہ کھولیں. واٹس ایپ کھولیے، آپ گروپس کو دیکھیے کون کون کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ سب صاحب علم ہیں، یہ سب جانتے ہیں مسائل کو، عقیدے کتاب و سنت سے واقف نہیں، علم ہے دین کا نہیں ہے. کیا کیا بول رہے ہیں، کیا کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، کیا کیا لکھ رہے ہیں آپ، اور آپ کی بات کہاں کہاں جا رہی ہے، کون اس پر عمل کرے گا؟ کل قیامت کے دن کیا لے کر آئیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر تو بولو تو خیر بولو ورنہ چپ رہو. خاموشی ہزار نعمت، بڑے کہتے ہیں نا، ایسی نہیں ہے. آپ خاموش رہیے اگر آپ کو نہیں معلوم، اور یہ کہیے مجھے نہیں معلوم ہے. لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے. اللہ کے حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور امت کی گمراہی کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے، جاہل آئیں گے، جاہلوں سے سوالات کیے جائیں گے، جاہل جواب دیں گے بغیر علم کے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے جواب دیتے جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیدے کو صحیح رکھیں. عقیدے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ بنا دے. آمین. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل، اعتقاد، اقوال، عمل
کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس ضرور پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.